پہلے وہ ماریں گے، انہوں نے چھوڑ دیا تو ہم ماریں گے، اب جاؤ۔ وہ نیک محمد کے ساتھ چل پڑے۔ اسی وقت محسن نے ٹرک کو میرے قریب لا کے کھڑا کیا۔ میری پریشانی میں دم بدم اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے محسن سے کہا کہ وہ اسٹین گن نکال لائے۔ اس کے اترتے ہی میں ڈرائیور کی سیٹ پر چڑھ بیٹھا، اس کا انجن بند نہیں کیا۔ نیک محمد، میں نے چلا کے کہا، ہم جا رہے ہیں، تم یہ ٹیکسی لے کر نکل جانا۔ نیک محمد گیراج کے دروازے تک آیا۔ کہاں چلا جاؤں؟ وہ چلا کے بولا۔ واپس گھر؟ نہیں، گامے شاہ کے مزار پر، دروازے کے سامنے ہمارا انتظار کرنا۔ میں نے کھڑکی سے سر نکال کے کہا، ہم اگر شام تک نہ آئے تو واپس گھر جا کے انتظار کرنا، ہو سکے تو غالب کو بلا لینا۔ محسن ٹیکسی میں سے اسٹین گن نکال کے دوڑتا ہوا آیا اور میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسٹین گن کے استعمال کی ضرورت اچانک پڑ سکتی ہے، میں نے کہا۔ یہ مشکل مرحلہ اس کے بغیر ہی سر ہو گیا تو پھر اس کی ضرورت نہ جانے کب پڑے۔ تو تیار ہے نا؟ محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ تو اپنی توجہ ڈرائیونگ پر رکھنا، ادھر ادھر دیکھے بغیر ٹرک کو نکال کر لے جانا، کوئی سالہ سامنے آئے تو اسے بھی مت دیکھنا۔ استاد برکت، میں نے پھر چلا کر سر نکالا، ہٹ جاؤ سامنے سے، ابھی اوپر والی سوراخ باقی ہے۔ وہ ٹرک کو آگے بڑھتا دیکھ کر چلایا، تم اتنے اوپر تک کیسے پہنچو گے؟ میں نے ٹرک کی رفتار بڑھائی اور اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ گیٹ تمہارے اوپر گرے گا، برکت نے چیخ کر کہا اور ایک طرف چھلانگ مار دی۔ اس وقت تک ٹرک اور گیٹ کا درمیانی فاصلہ گھٹ کر 20 فٹ کے قریب رہ گیا تھا۔ میں نے ایکسلریٹر کو دبایا اور طاقتور انجن کی گرج کے ساتھ ٹرک ایک دم آگے بڑھا۔ اس نے کسی دیو ہیکل اور بھاری بھرکم گینڈے کی طرح لوہے کے دروازے کو ٹکر ماری۔ ٹرک کی قوت سے سامنے پٹ یوں ہو گئے جیسے وہ لوہے کے گیٹ نہیں تھے، کپڑے کے 2 پردے تھے جن کو اوپر سے ٹانکا لگا کے ایک ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ اوپر کی سوراخ کے باقی رہ جانے سے دونوں پٹ ایک دم نہیں گرے۔ جتنی دیر میں سوراخ کا رشتہ ٹوٹا، ٹرک نیچے سے اپنا راستہ نکال چکا تھا۔ تصادم کے جھٹکے نے مجھے اور محسن کو بھی ہلا دیا تھا، مگر ہم اس کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ ہمارے کانوں نے مضبوط بمپر کی رگڑ کو سنا، پھر ہیڈ لائٹس کا شیشہ بکھرنے کی آواز آئی اور ٹرک کی باڈی دروازے کو ادھیڑتی اور اس کی فولادی پنجوں جیسی رگڑ سے مجروح ہوتی گزری۔ سائیڈ مرر ٹوٹ کر الگ ہوئے اور مرگاٹ کھڑکھڑائے۔ 1 سیکنڈ میں ٹرک کو رستہ مل گیا۔ میرے سامنے ایک تاریک اور نشیبی راستہ آ گیا۔ ٹرک کی رفتار میں یکلخت اضافہ ہوا اور میں نے ادھر ادھر ہاتھ مار کے بالآخر دونوں ہیڈ لائٹس جلانے میں کامیابی حاصل کی۔ اسی وقت دروازے کے دونوں آہنی پٹ ایک خوفناک دھماکے سے ہمارے پیچھے گرے۔ پھر دروازے پر اینٹوں کی بارش ہونے لگی جو لوہے کے دروازے کو مضبوطی سے قائم رکھنے کی ضامن تھیں۔ چند سیکنڈ میں ہو جانے والی اس تباہی کا نظارہ میں نے صرف ایک بار پیچھے دیکھ کر کیا اور مجھے یقین آیا کہ ہم بال بال بچ گئے ہیں۔ اگر دروازہ زیادہ مضبوط ہوتا یا ٹرک کی قوت میں کمی رہ جاتی تو شاید ہم اس صفائی کے ساتھ نہ نکل پاتے اور کہیں الجھ جاتے تو دونوں فولادی گیٹ ہمارے اوپر گرتے جو اب چند فٹ پیچھے رہ گئے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر اپنے سامنے دیکھا۔ وہ سرنگ نما راستہ جسے ٹرک کی ایک سالم رہ جانے والی لائٹ نے کچھ روشن کر دیا تھا، اتنا ہی چوڑا اور بلند تھا جتنا کہ اس میں داخل ہونے کا راستہ۔ اوپر چھت بھی پختہ تھی اور دونوں جانب کی دیواروں پر سیمنٹ کا پلستر تھا۔ ٹرک کے انجن کی آواز سے سرنگ میں زبردست گونج پیدا ہو رہی تھی۔ ہم زمین کی کتنی گہرائی میں سفر کر رہے ہیں؟ محسن نے رومال سے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ میرے اندازے کے مطابق 6 فٹ، میں نے کہا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ زندہ سلامت سفر کر رہے ہیں اور یہ عالم بالا کی جانب روح کا سفر نہیں ہے۔ کم روشنی کی وجہ سے میں نے ٹرک کی رفتار کو بہت کم کر دیا تھا۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں سکندر بادشاہ، محسن نے کہا۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے شک ہو جانے والے دروازے کی روشنی بہت دور لگی۔ مجھے تو حیرت ہے کہ ابھی تک ہماری راہ میں کوئی حائل نہیں ہوا۔ کیا انہوں نے خطرے کا الارم نہیں سنا ہوگا؟ میں نے کہا، اگر ہم نے سن لیا تھا تو انہوں نے کیسے نہیں سنا ہوگا؟ الارم نے اپنا کام کیا تھا، وہ خبردار ہوں گے، اور خبردار ہونے کے باوجود وہ چپ بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 ہی مطلب نکالے جا سکتے ہیں، محسن بولا۔ یا سب خیریت ہے یا خیریت بالکل نہیں ہے۔
ماشاء اللہ کس قدر ذہانت کی بات کہی ہے تو نے۔ میں نے اسٹیئرنگ کو سنبھالے رکھا کیونکہ راستہ خم کھاتا تھا تو ٹرک کے ذرا سے بے قابو ہونے کی صورت میں شکستہ حال باڈی کے دیوار سے ٹکرانے کا خطرہ لاحق ہو جاتا تھا۔ میں حیران ہوں کہ اتنی لمبی سرنگ کی موجودگی سے سب بے خبر رہے۔ محسن بولا، اب نہیں رہیں گے۔ میں نے کہا، آج دوسروں نے بھی دیکھ لیا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ استاد برکت کو کچھ بھی علم نہ ہو، پھر بھی تو نے اسے چھوڑ دیا۔ اسے اپنے کیے کی سزا مل جائے گی، ہمارے ہاتھوں نہ سہی کسی اور کے ہاتھوں سہی۔ میں نے کہا، تیرا خیال ہے کہ وہ گامے ماچھی کے ساتھیوں میں شامل نہیں ہے؟ محسن بولا، صرف اس حد تک کہ اس نے سرنگ کے راستے ٹرک سے مال کے آنے جانے کے راز کو راز رکھا۔ میں نے کہا، صرف اپنے فائدے کی خاطر وہ چپ رہا یا پھر خوف کے باعث؟ اسے تو یہ بھی ہم نے ہی بتایا ہے کہ ٹرک میں منشیات روانہ کی جاتی ہیں۔ یہ معلوم ہو جانے اور افشائے راز کے بعد وہ کیا کرے گا؟ سمجھداری سے کام لے گا تو وہی کرے گا جو ہم نے سمجھایا تھا، اور بے وقوفی کرے گا تو بھاگ جائے گا، مگر بھاگ کر وہ کہاں جائے گا؟ استاد پیڈرو اسے پھر پکڑ لے گا، وہیں سے جہاں سے وہ پہلے لایا تھا۔ میں نے کہا، اور ٹرک کو روک لیا کیونکہ اب میرے سامنے کا رستہ بلندی کی جانب اٹھتا نظر آتا تھا۔ یہ سرنگ 1 فرلانگ لمبی تو ہوگی۔ محسن نے کہا، کتنا خرچہ آیا ہوگا اس کو بنانے پر؟ کروڑوں کا بزنس کرنے والے لاکھوں خرچ کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے۔ میں نے کہا، اب ہم گامے شاہ کے مزار کے احاطے میں ہیں، عین اس کے نیچے۔ محسن نے منہ اوپر اٹھا کے کہا، ہاں، اور آگے جو 50-60 گز کی بلندی ہے یہ وہی راستہ ہے جس سے ٹرک اندر اترتے ہیں۔ میں نے کہا، ہم نے خود دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے مل کر اس راستے کے اوپر سے زمین ہٹا دی تھی۔ ہاں، لان کی گھاس پر اس خلا کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، مگر ان لوگوں نے ایک پورا تختہ الگ کر دیا تھا۔ محسن بولا، اس تختے پر مٹی ڈال کے گھاس اگائی گئی تھی۔ جب اسے لان کے درمیان خالی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا تو لان برابر اور ایک جیسا نظر آتا تھا۔ اسے اٹھا لینے سے نیچے جانے کا راستہ بن جاتا تھا۔ میں نے کہا، اس میں کوئی مشینی نظام نہیں تھا اور نہ کوئی ایسا دروازہ تھا جیسا ہم اپنے پیچھے گرائے ہیں۔ اب میں ٹرک پوری رفتار سے اوپر لے جاتا ہوں۔ ٹرک کی باڈی کا اوپر والا حصہ اس تختے کو اٹھا کر ساتھ لے جائے گا اور ہم احاطے کے وسط میں طلوع ہو جائیں گے۔ پہلے سوچ لے کہ باہر طلوع ہونے پر جو صورتحال درپیش ہوگی کیا ہوگی۔ غیب کا علم رکھنے کا دعویٰ میں نے کبھی نہیں کیا۔ میں نے کہا، صورتحال جیسی بھی ہوگی اس سے نمٹنا تو ہے۔ یہ پراسرار خاموشی مجھے کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتی ہے۔ محسن بولا، انہوں نے ابھی تک کارروائی کیوں نہیں کی جبکہ انہوں نے ایسے سخت حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ کوئی ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے اندر داخل ہو چکا ہے جو ان کا اپنا آدمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہم پھر خدا کی بنائی ہوئی سطح زمین پر نمودار ہوں تو وہ دونوں جانب ٹینک اور توپیں لیے انتظار کرتے ملیں۔ میں نے کہا، ان کے مقابلے میں ہماری سٹین گن دھری رہ جائے گی۔ تاریخ پہلو کو مت دیکھ، یہ بھی تو ممکن ہے کہ رابعہ اور نازو کی ٹیم نے اس غیر قانونی مملکت کے بے تاج بادشاہ سلامت کو یرغمالی بنا رکھا ہو۔ محسن بولا، اور اعلان عام کر دیا ہو کہ کسی نے جارحانہ کارروائی کی تو وہ بادشاہ سلامت کی جان کا دشمن ہوگا۔ خیر، اب جو ہوگا سامنے آ جائے گا۔ میں نے ٹرک کو پھر گیئر میں ڈالا۔ خدا کرے نیک محمد وہاں سے نکل گیا ہو، کوئی تو ہو ہماری خبر پہنچانے والا، آگے غالب ہے جو سب کی خبر لے سکتا ہے۔ بس تو پھر چڑھ جا بیٹا سولی پر، رام بھلی کریں گے۔ محسن نے کہا۔ میں نے کلچ چھوڑ دیا اور ٹرک چلا ہی تھا کہ سیکنڈ گیئر میں ڈال دیا۔ ٹرک بڑی گھن گھرج کے ساتھ اوپر چڑھا۔ آگے فرش کی بلندی میں بتدریج اضافہ ہوا مگر چھت اسی مناسبت سے اوپر اٹھنے کے بجائے ہموار رہی اور اس کا ٹرک کے سب سے اوپر والے حصے سے فاصلہ بتدریج کم ہوا۔ پھر ٹرک کی باڈی چھت سے لگی اور چھت ایک دم اٹھ گئی۔ ٹرک آگے بڑھا تو چھت اس کے اوپر آ گئی اور ٹرک اندھیرے سے اچانک اجالے میں پہنچا تو ذرا سی دیر کے لیے میری آنکھیں بھی چندیا گئیں۔ ٹرک کی سرنگ سے باہر آنے کے بعد گامے شاہ کے مزار کے عقبی حصے میں لان پر پہنچ چکا تھا۔ میری حیرت زدہ نظروں نے ہر سمت خالی پڑے ہوئے میدان کو دیکھا۔ میں نے انجن کو بند کیا اور سوالیہ نظروں سے محسن کی طرف دیکھا جو خود بھی اس خاموشی اور ویرانی کا مطلب اخذ کرنے سے قاصر تھا۔ پہلے میں اترا اور میں نے اترنے سے پہلے اپنا ریوالور محسن سے واپس لیا۔ میرے بعد محسن نے نیچے قدم رکھا۔
वो स्टेन गन लिए खड़ा रहा और मैं रिवॉल्वर थामे इधर उधर देखता रहा। एक तरफ कितार में हुजरे बने हुए थे, उन्हीं हुजरों से मुत्तसिल गामे शाह के मज़ार की इमारत थी, जो एक वसी और बुलंद दीवारों वाले कमरे और चारों तरफ बने हुए बरामदे पर मुश्तमिल थी। बरामदा भी सतह जमीन से 6-7 फुट ऊंचा था और इसकी छत मेहराबी दरवाजों पर कायम थी। वस्त में मज़ार की इमारत की हर दीवार 20 फुट बुलंद थी और सबसे ऊपर नीले रंग का गुंबद था। इमारत की चारों दीवारों में एक एक दरवाज़ा था, मगर इस वक्त हर दरवाज़ा खुला होने के बावजूद ना कोई आ रहा था ना जा रहा था। ये मामला तो मुझे बहुत खतरनाक लगता है मोहसिन, मैंने कहा। क्या वो राबिया और नाजो को भी ले गए? मोहसिन ने वो बात कह दी जो मैं ना कह सका। लेकिन कुछ फर्ज करने से क्या हासिल, हम देख लेते हैं, पहले इन हुजरों में झांक लें। मैंने तायद में सर हिलाया। मैं आगे रहूंगा, तू स्टेन गन के साथ मेरे पीछे आ। हर हुजरे की खामोशी एक ही कहानी कहती थी। वहाँ 4 पाइयाँ थीं, बिस्तर और मैले कपड़े थे, मगर वो लोग नहीं थे जो उन हुजरों में रहते थे। ये कैसे हो सकता है सिकंदर के वो सब भाग गए हों? वो इतने कमजोर लोग तो नहीं थे। उनका धंधा ऐसा नहीं था कि वो इतनी आसानी से मैदान छोड़ देते, मोहसिन ने कहा। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने अपना एक अड्डा बना रखा था जो हर जगह नहीं बनाया जा सकता। इसे वो कैसे खाली कर सकते हैं? मुझे इनकी नहीं, राबिया और नाजो की फिक्र है, मैंने बरहमी से कहा। वो हमारी हमाकत की भेंट ना चढ़ गई हों। हमने उन्हें जरूरत से ज्यादा बहादुर और निडर समझ लिया था। उनको थपकी देकर एक ऐसी मुहिम पर रवाना कर दिया था जिसे सर करना इनके बस की बात नहीं थी तो वो लड़कियां ही, और उनके मुकाबले पर थे पेशावर बदमाश मर्द। इनको कुछ भी नहीं हुआ होगा, मोहसिन ने मुझे तसल्ली देने के लिए कहा, मगर मुझे इसके लहजे का खोखलापन अच्छा नहीं लगा। ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो इन्हें कत्ल नहीं करेंगे। कत्ल का मतलब सिर्फ जान लेना ही तो नहीं होता, वो उन्हें जिंदा रखते हुए भी 100 बार कत्ल कर सकते हैं, मैंने कहा। हम शिकस्ता दिल, आजरदा और मलूल एक हिजरे से दूसरे हिजरे में झांकते गए। कहीं हमें कोई भी ना मिला जो हमें कुछ बता सकता, और हमारे जहन पर यलगार करने वाले सवालात के जवाबात कौन दे सकता था। यहाँ तो इनके कारिंदे रहते थे, ड्राइवर वगैरह, और माल इधर से उधर करने वाले, मोहसिन बोला। मज़ार के मजावर कहाँ गए? मैंने चीख कर कहा। गामे शाह के चीले चांटे कहाँ गए? तू अभी से पागल क्यों हो रहा है? मोहसिन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। चल हम मज़ार में भी देख लेते हैं। वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा मोहसिन। मुझे लगता है कि अपनी बेवकूफ़ी के बायस हमने इन दोनों को खो दिया है। अगर वक्ती तौर पर खो दिया है तो हम इन्हें फिर पा लेंगे सिकंदर, मोहसिन ने दोस्त की हैसियत से गमगुसारी का फर्ज अदा करते हुए कहा। पा लेंगे, मगर क्या कुछ गंवाने के बाद, मैंने कहा, और हम मज़ार के बरामदे की सीढ़ियां चढ़ने लगे। इस वक्त तक शाम के साए ढलने लगे थे और मज़ार के अंदरूनी हिस्से में बाहर की निस्बत गहरा अंधेरा था। आगे पीछे चलते हुए हम एक ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। हमारी ज़हनी कैफियत इन कमांडोज की तरह थी जो हथेली पर जान रखकर और सर पे कफन बांधे दुश्मन के किसी मोर्चे को सर करने जाएं और उन्हें पता चले कि दुश्मन तो बहुत पहले मोर्चा छोड़कर जा चुका है। वो बहुत आगे निकल आए हैं और महसूर हो चुके हैं। एक नामालूम खौफ अपने वजूद का पता देता था जो हमारी रगों में दौड़ने वाले खून को सर्द करता था और हमारे हौसलों को मफलूज करता था। बुलंदो बाला और वसीओ अरीज हुजरे के वस्त में कोई चीज पड़ी थी। अचानक बहुत ऊपर गुंबद की छत से रोशनी का एक धारा फूटा और ये रोशनी 10 फुट के इस हिस्से पर मुहित हो गई जिसके दरमियान में गामे माची का बेजान जिस्म दर्दो कर्ब के इस आखिरी लम्हे की तस्वीर बना पड़ा था जब रूह ने जिस्म का साथ छोड़ा। बेख्तियार मेरी निगाह ने बहुत बुलंदी पर आवेजा नजर आने वाले रोशनी के दायरे को देखा और आगे बढ़कर घुटनों के बल बैठ गया। मौत की तस्दीक के लिए गामे माची के दिल की धड़कन को सुनने या नब्ज की रफ्तार को महसूस करने की जरूरत ही नहीं थी। उसकी खुली आंखों की साकित पुतलियों में जिंदगी की रौनक ही ना थी। मैंने उसका हाथ थाम के ऊपर उठाया। हाथ 2 जगह से मुड़ गया, एक कोहनी के पास से और फिर कोहनी से ऊपर शाने के करीब से। उसके बाजू की हड्डी टूटी हुई थी। ये तू क्या कर रहा है? मोहसिन ने कहा। यहाँ से निकलने की फिक्र कर, कहीं पुलिस न आ जाए। मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और पहलू के बल पड़े हुए गामे माची को सीधा कर दिया।
اس کی گردن سے نیچے کالر بون بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہاتھ سے دبا کر دیکھنے پر مجھے اس کے سینے میں دائیں جانب لچک محسوس ہوئی، کیونکہ اس طرف سب سے نیچے والی 2 پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، لیکن اس کی موت کا سبب وہ چھوٹا سا سوراخ تھا جو بائیں طرف عین دل کے مقام پر سرخ دائرے کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ اس سے رسنے والا خون زمین میں ایک ہی جگہ پہ وسط ہو گیا تھا اور بہت کم تھا۔ گامے ماچی کے سینے پر 22 بور کا ریوالور رکھ کر گولی چلائی گئی تھی، یا زیادہ سے زیادہ 1 فٹ کے فاصلے سے۔ گولی دل میں اتر کے اپنا کام کر گئی تھی اور شاید ابھی تک دل میں چھپی بیٹھی تھی۔ سکندر، یہاں ٹھہرنا خطرناک ہے۔ محسن نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ باہر نیک محمد ٹیکسی لے آیا ہوگا، لیکن ہم ابھی کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے کھڑے ہونے کے بعد کہا۔ مجھے تو یہ کوئی سازش لگتی ہے، آخر سب لوگ کہاں گئے؟ محسن نے کہا۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ رابعہ اور نازو کدھر گئیں، میں نے کہا۔ اس طرح خوف و پریشانی کے بجائے میرے ذہن پر عجیب سا اعتماد اور یقین دینے والا سکون غالب آنے لگا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے چیخنے، چلانے، رونے دھونے اور واویلا کرنے سے گریز کیا۔ میں نے ایسا جانتے بوجھتے نہیں کیا، مجھے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اگر میں دیوانگی کا مظاہرہ کرتا تو یہ ایک فطری رد عمل تھا، مگر اس کی بنیاد منفی نوعیت کے جذبات پر ہوتی۔ یوں تو وجود آدم ہی تخلیق کائنات کا سب سے بڑا کرشمہ قدرت ہے، مگر اس کی ذات میں پوشیدہ قوت کے مظاہر اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ثابت ہوئے ہیں۔ وہ کتنے بڑے چیلنج کو قبول کر سکتا ہے، سختی حالات کو ذہنی اور جسمانی طور پر کس انتہا تک برداشت کر لیتا ہے، قوت ارادی کے بل پر کیسے ناقابل یقین کارنامے سر انجام دیتا ہے جن کی عقلی طور پر توجیہ ناممکن ہے۔ عام حالات میں ایک عام آدمی جتنی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے، غیر معمولی حالات میں وہ اس سے 100 گنا یا 1000 گنا ہمت کے ساتھ بڑی سے بڑی قیامت سے گزر جاتا ہے۔ یہ ایک مثبت رد عمل ہوتا ہے، اور میری ذہنی کیفیت بھی اس وقت میرے حق میں حوصلہ افزا ثابت ہوئی۔ جب وہ یہاں نہیں ہے اور ہمیں بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے تو ہم کس سے پوچھیں؟ یہ دیواریں تو کچھ بتانے سے رہیں، محسن نے کہا۔ دیواریں بھی بہت کچھ بتا دیتی ہیں، میں نے بے خیالی میں کہا۔ اسی وقت وہ دروازہ بند ہوا جس سے ہم اندر آئے تھے، اور ہم دونوں اچھل پڑے۔ ہاں، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ایک آواز نے کہا، جسے ایک لمحے کے لیے میں نے محسن کا جواب فرض کیا، مگر ابھی وہ لمحہ گزرا بھی نہ تھا کہ میں اور محسن منجمد ہو گئے۔ وہ اجنبی آواز جس کی کوئی سمت نہ تھی اپنی شناخت رکھتی تھی، اور ایسے ہی وقت میں احساس دلا سکتی تھی کہ شکاری بے خبر نہیں تھے، مگر ہم یہ بات بھول گئے تھے کہ یہ دلاور کی آواز تھی۔ اگر دیواروں کے کان سب کچھ سن سکتے ہیں تو کیا ان کے لب کچھ نہیں بتا سکتے؟ اسی آواز نے کہا جو اس ویران مرکز کے دیواروں میں گونج رہی تھی اور اوپر سے آتی ہوئی روشنی کے ساتھ نیچے پہنچتی محسوس ہوتی تھی، مگر ان بے جان اور بے حس دیواروں کے لبے گویا کو نہ میری نظر دیکھ سکتی تھی اور نہ محسن کی۔ وہ کیا کہتے ہیں اپنے سکندر صاحب؟ کیا آپ کے لبوں پر یہ مہر خاموشی کیسی؟ دلاور کی طنز اور تمسخر آمیز آواز نے کہا۔ آواز کسی پوشیدہ سپیکر سے ہم تک پہنچ رہی تھی جو اوپر کسی دیوار میں نصب تھا، لیکن آواز بہت صاف تھی اور اصل آواز سے بہت مشابہ تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ سپیکر بہت اچھی کوالٹی کا تھا اور کم والیوم پر اس کی آواز میں خفیہ سی سرسراہٹ تک نہ تھی۔ سانپ کیوں سونگھ گیا ہے تمہیں؟ دلاور آہستہ سے ہنسا۔ میں نے تو بڑے چرچے سنے تھے تمہاری بہادری کے۔ رابعہ اور نازو کہاں ہیں دلاور؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ پھر ہنسا۔ کیا مجنوں نے کبھی کسی سے یہ سوال کیا تھا کہ میری لیلا کہاں ہے؟ اگر تم اسے تلاش کرنے نکلے ہو تو غالباً غلط جگہ آ گئے ہو، اسی لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں کہ اب وہ کہاں ہیں، میں نے کہا۔ تمہاری طرح میری نگاہ بھی انہیں دیکھنے سے قاصر ہے، اس لیے میں کیا بتاؤں کہ وہ کہاں ہیں؟ ہاں، تمہارے بارے میں بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں، تمہیں بھی اور تمہیں تلاش کرنے والوں کو بھی، کہ تم کہاں ہو۔ دلاور نے بڑی عیاری سے کہا۔ تم کچھ دیر پہلے آ گئے ہوتے تو یہی شخص تم کو بہت سے سوالات کے جواب دے سکتا تھا، جس کی لاش پر تم ریوالور اور اسٹین گن لیے کھڑے ہو۔ ڈرو نہیں، یہ لاش تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے رابعہ اور نازو کے بارے میں پوچھا تھا۔ تم نے انہیں خواہ مخواہ زحمت دی، عورتوں سے وہی کام لینے چاہیے جو ان سے سب لیتے ہیں۔
वो मायने के इस तरीके पर हंसा। भाई अगर इस शख्स को तुम जिंदा नहीं देखना चाहते थे तो मुझसे कह देते, चलो तुम्हारा काम आसान तो हो गया, मगर अपने सिकंदर साहब ये कोई मर्दों वाली बात तो ना हुई ना कि औरतों को बुर्के पहना के और रिवॉल्वर देकर भेज दिया। मैं तुम्हारे किसी कारिंदे का जाती दुश्मन नहीं हूँ, इस कत्ल को मुझसे मंसूब मत करो। फिर किससे मंसूब करूं? दिलावर की आवाज में हैरत नुमाया हो गई। हमेशा की तरह इसने एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा कर दी थी और अब मुझसे यूं मुखातिब था जैसे पहले से लिखे हुए स्क्रिप्ट के डायलॉग कोई मुंजा हुआ अदाकार स्टेज पर बोलता है। अब तुम्हें नहीं मालूम कि उस्ताद बरकत की मौत कैसे वाक़या हुई? दिलावर ने खामोशी के मुख्तसर से वक्फे से फायदा उठाया। मेरे जहन को एक झटका लगा। तुमने उसे भी मार डाला, शैतान की औलाद, कैसी बेमायनी गाली देते हो? दिलावर हंसा। शैतान ला वल्द है, पुलिस से इतना वास्ता पड़ चुका है, अभी तक गालियां देने का फन भी नहीं सीखा, और कुछ तो क्या कर सकते थे तुम? मैं कहता हूँ बरकत का क्या कसूर था? उसे मैंने मारने की धमकी दी थी। मैंने कहा अगर वो तुम्हारी बात ना मानता तो क्या तुम सचमुच इसे मार डालते? दिलावर ने कहा तुम्हारी बात मानी तो हमने उसे मार दिया, इसमें हैरानी की कौन सी बात है? इंतखाब बरकत के हाथ में नहीं रहा था अपने सिकंदर साहब। तुम ये दखल दर माकुलात ना करते तो इसकी जिंदगी यूं मुख्तसर ना होती। वो कल भी गैराज में गाड़ियां ठीक करता रहता और अपने बीवी बच्चों का पेट भरता रहता। इस औरत की दीवानगी का अंदाजा करो जिसके शोहर को जिंदा जला दिया गया हो वेल्डिंग टॉर्च से। इससे पहले कि गैज़ो गज़ब से पागल होके मैं दिलावर को गालियां देता और उसे बताता कि गालियां देना अगर फन है तो पुलिस को मुझसे सीखना चाहिए। स्पीकर से एक शोर सा नमूदार हुआ जिसमें किसी औरत के दीवानावार चीखने, बैन करने और कोसने की आवाज़ों के साथ बहुत से बच्चों के बिलक कर रोने और लोगों के बोलने की आवाज़ें शामिल थीं। जो मैंने सुना वो मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। ये दहशतज़दा करने वाली आवाजों ने मेरे जहन को एक हौसला शिकन इलेक्ट्रिक शॉक दिया था। अगर वो अपनी जुबान से इस औरत की हालत जार का नक्शा बयान करता तो इसका ये असर ना होता जो एक मुख्तसर से दौरानिये में आवाज के असरात देने से हुआ। यह हकीकी जिंदगी का अलमिया था। दिलावर की आवाज मुझे इंसानियत की लाश पर नंगे नाचने वाले शैतान की हंसी से ज्यादा भयानक लगी। तुम इसकी मौत का जिम्मेदार मुझे नहीं ठहरा सकते। मैंने अपनी आवाज की लर्जिश पर काबू पा के कहा, ये सब तुमने किया है? मुझे ऐसा करने पर मजबूर करने वाला कौन है? दिलावर ने गैर संजीदा लहजे में कहा, ये गलत है। तुमने उसकी मजबूरी के उज़र को कबूल नहीं किया। क्या तुमने इस उज़र को कबूल किया था? दिलावर ने सख्ती से कहा। उसने यकीनन इनकार किया होगा, बताया होगा कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। खुद तुम भी अंदाजा कर सकते हो कि इस आम से मैकेनिक की क्या हैसियत है, फिर भी तुमने जबर किया और नतीजा तुम्हारे सामने है। पार्टनर, मेरी आदत और मेरी फितरत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। रायत देने की गुंजाइश होती तो मैं इन चारों को बहरहाल रायत दे देता। तो क्या तुमने उन बच्चों को भी कत्ल कर दिया है? मैंने चीख कर कहा और मेरे लबों से मुगलजात का धारा फूट बहा। भाई मैं खुद कुछ भी नहीं करता, अब ये काम भी मैं करने लगूं तो दूसरे काम कौन संभालेगा? दिलावर ने बड़ी शफ़ाफ़ बेनियाजी के साथ जवाब दिया। लोगों ने तो बस यही देखा कि किसी ने इन चारों बच्चों को, जिनमें 2 खासे जवान थे और माँ बाप का सहारा थे, एक इकलौता था और इसका बाप कई साल से मफलूज पड़ा है। चारों बहनों का एक भाई था। इन सबको किसी ने इकट्ठा किया और इनकी गर्दनों के गिर्द एक ही तार लपेटकर इतना कस दिया कि उनका दम निकल गया। बेचारे तड़प भी ना सके। तुम लोगों ने उन्हें बांध दिया था और उनके मुंह में कपड़े ठोंस दिए थे। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में जुगनू की तरह चमका। दिलावर झूठ बोल रहा था। उसने मुझे जो फरियादो फगां का और आहुजारी का शोर सुनाया था वो पहले से रिकॉर्ड कर लिया गया था। मैंने महसूस किया कि वो बारे मलामत जो चट्टान से बढ़कर कोहे हमालिया से ज्यादा बड़ा हो चुका था और जिसके नीचे मेरी मुजरिम रूह तड़प तड़प कर पुकार रही थी और मुझे 4 मासूम लड़कों का कातिल करार दे रही थी, एक मैकेनिक के खून का जिम्मेदार कह रही थी और मेरी शराफत और इंसानियत के दामन पर आने वाले लहू के हर दाग को मेरा कारनामा करार दे रही थी, वो पहाड़ यकलख बुखारात की तरह फिजा में तहलील हो गया है। मैं अब इंसानों की तरह सांस ले सकता था क्योंकि मेरा ज़मीर मेरी फर्दे जुर्म वापस ले चुका था।
میں نے کسی مفلوج باپ سے بڑھاپے کا سہارا نہیں چھینا تھا، چاروں بہنوں سے ایک بھائی کی محبت کا خزانہ نہیں چھینا تھا، ایک عورت سے اس کا سہاگ نہیں چھینا تھا، اور اس کے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ نہیں چھینا تھا۔ اگر سچ مچ میری وجہ سے اتنے قتل ہو جاتے اور اتنی سی دیر میں ہر قتل کی خبر بھی عام ہو جاتی تو کیا اب تک مشتعل، انتقام کی خواہش سے مغلوب، مجرموں کو قانون کے حوالے کرنے کے خواہش مند، قتل ہونے والوں کے لواحقین اور غم گسار ایک فرلانگ سے بھی کم لمبی سرنگ کے راستے ہم تک نہ پہنچ چکے ہوتے؟ انہیں روکنے والا کون تھا؟ سرنگ کا ٹوٹا ہوا دروازہ تو خود خبر دیتا تھا کہ قاتل اسی طرف گئے ہیں، مگر ابھی تک اس طرف سے کوئی آہٹ بھی سنائی نہ دی تھی۔ اس نتیجے پر پہنچ جانے کے باوجود میں نے دلاور پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے محسن کو اشاروں میں بھی کچھ نہیں بتایا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ دلاور صرف ہماری آواز ہی نہیں سن رہا ہوگا، عین ممکن ہے کہ سرچ لائٹ جیسی روشنی میں کسی کیمرے کی آنکھ سے وہ میری صورت کے تاثرات کا مشاہدہ بھی کر رہا ہو۔ تم جیسے لوگ ضمیر کی ملامت سے بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ بنتے بہت بہادر ہیں، بنتے بہت دلاور ہیں۔ میں نے تلخی سے اس کی بات کاٹ دی، حالانکہ خود شیطان بھی چاہے تو دلاور نہیں بن سکتا۔ اچھا لطیفہ پیدا کیا تم نے الفاظ سے، پڑھے لکھے آدمی ہو نا، دلاور طنز سے بولا۔ افسوس یہ ہے کہ تم نے اپنی عقل کا کبھی صحیح استعمال نہیں کیا، ورنہ تم کو کرنے کے بعد یوں نہ پچھتانا پڑتا۔ میں اپنے اعمال کی سزا کے لیے ہر وقت تیار ہوں، میں نے کہا۔ فیصلہ کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، اگر میرے لیے سزا یہاں بھی ہے اور وہاں بھی تو یہ اس کی مرضی، وہ نیتوں کا حال خوب جانتا ہے۔ گویا تم تسلیم کرتے ہو کہ تمہارے احمقانہ جرأت کے مظاہرے کے باوجود جتنے لوگ مارے گئے ان کی موت کا تمہیں کوئی صدمہ نہیں۔ خیر، اس طرح معلوم نہیں تم کسے دھوکہ دینا چاہتے ہو، مجھے یا اپنے آپ کو۔ کیا تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت تم کہاں ہو؟ دلاور نے کہا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو، میں نے کہا، لیکن میں یہ جاننا بھی نہیں چاہتا۔ تم صرف رابعہ اور نازو کے متعلق جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری زنانہ فوج کی ان دلیر اور خوبصورت کمانڈوز پر کیا بیتی۔ دلاور نے ہنس کر کہا، لڑکیاں مجھے دونوں پسند آئیں، لیکن میں شوقین مزاج آدمی نہیں ہوں۔ میں نے انہیں اپنے کمانڈوز کے سپرد کر دیا۔ سیمی فائنل میں 4 جوان مرد پہنچے تھے، قرعہ اندازی سے میں نے 2 کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تم بھونکتے ہو، بکواس کرتے ہو، میں نے چیخ کر کہا۔ تم تو سچ سے بھی ڈرتے ہو، دلاور نے کہا۔ اچھا بھائی، انہیں ہم نے عزت و احترام کے ساتھ لوٹا دیا۔ دیکھو دلاور، میرا انجام کچھ بھی ہو، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میری زندگی مجھ سے چھین لے۔ تمہاری یہ انصاف کے ٹھیکیدار خود تم یا تمہارے بھیجے ہوئے قاتل، میں نے کہا۔ لیکن رابعہ یا نازو کو کچھ ہوا تو تم بھنگیوں کی توپ سے بھی بڑی توپ لا کے ان سب کو توپ دم کر دو گے جو ان کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے۔ ذکر خوبصورت لڑکیوں کا ہو تو زیادتی کا لفظ بہت شریفانہ ہے۔ تم تو سانس بھی اس لیے لے رہے ہو سکندر اعظم کہ میں نے تمہیں رعایت دے رکھی ہے اور میں بے سبب قتل کرنے یا کروانے کا عادی نہیں ہوں۔ ایک آدمی صرف ایک آدمی ہوتا ہے جسے ایک گولی ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ کیا میرے پاس کوئی گولی نہیں تھی؟ تم اس وقت اس چوہے سے زیادہ بے بس ہو جو سینہ تان کے چوہے دان میں گھس گیا ہو۔ یہاں مجھے روکنے والا کون ہے؟ میں نے کہا۔ دروازہ میرے سامنے ہے، لیکن دروازہ بند ہے اور ہر دروازہ آسانی سے نہیں کھولا جا سکتا۔ تم کوشش کر کے دیکھو، وہ بولا۔ جو میری راہ میں آئے گا مارا جائے گا، اور میں مرا تو کم سے کم 10 لوگ کو ساتھ لے کر مروں گا، میں نے کہا۔ اچھا تو پھر باتوں میں وقت ضائع کیوں کر رہے ہو؟ دلاور نے کہا۔ میں باہر موجود ہوں۔ یہ گفتگو تو ریموٹ کنٹرول کے FM مائکرو فون کے ذریعے ہو رہی ہے۔ میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہ تم کیسے نکلتے ہو۔ خاموشی سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب میرے لیے دلاور کے دیے ہوئے چیلنج کو باعزت طور پر قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں اس روشنی کے دائرے سے نکل گیا اور محسن کی طرف ہو گیا۔ سب دروازے باہر سے بند ہیں، محسن نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ دلاور بکواس کرتا ہے کہ اس نے برکت کو اور اس کے شاگردوں کو قتل کروا دیا ہے، میں نے اس کے کان میں کہا۔ مجھے اندازہ ہے، محسن بولا۔ رابعہ اور نازو کے متعلق بھی دلاور کی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی معلوم تو ہونا چاہیے کہ وہ گئیں کہاں، میں نے کہا۔
ابھی تو صرف یہ اندازہ ہوا ہے کہ اندر داخل ہو جانے کے بعد نازو نے گامے ماچی کو قابو کر لیا تھا اور غالباً مزاحمت کرنے کی وجہ سے ہی گامے ماچی کی ہڈی پسلی ٹوٹی۔ بعد میں اس کو بے بس دیکھ کر کسی نے گولی مار دی۔ کیا نازو اور رابعہ کو اپنے ریوالور نکالنے کا موقع ملا ہوگا؟ اگر گامے ماچی کا یہ حشر نازو نے کیا تھا تو یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت تک رابعہ اپنا ریوالور نکال کے پوزیشن سنبھال چکی ہوگی۔ ریوالور سے انہوں نے کیا کام لیا؟ اپنا دفاع کرتے ہوئے نکل گئیں، دو چار کو مارنے کے بعد ماری گئیں یا کچھ کرنے سے پہلے ہی پکڑ لی گئیں، یہ ہم یہاں کھڑے کھڑے نہیں جان سکتے۔ ہاں، خدا کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے دل گرفتہ لہجے میں کہا، اور تقدیر کے لکھے کو ہم نہیں مٹا سکتے۔ اگر مقدر میں اتنا ہی ساتھ تھا تو ہمت ہارنے سے کیا ہوگا؟ ہاں، ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہوئی اور ہم ایک بار یہاں سے نکلنے میں کامیاب رہے تو بدلہ ضرور لیں گے۔ دروازہ باہر سے کس نے بند کیا ہے؟ محسن نے کہا، ہمیں تو کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن اب تو شک کی بات نہیں رہی، باہر نہ جانے کتنے لوگ موجود ہوں گے یا اتنی دیر میں آ چکے ہوں گے، کہاں سے آ چکے ہوں گے؟ محسن بولا، سرنگ کے راستے، اگر دلاور باہر موجود تھا تو ممکن ہے اب بھی ہو۔ میں نے کہا، لیکن یہاں جتنے حجرے خالی پڑے تھے ان میں رہنے والے لوٹ آئے ہوں گے۔ محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ جو لوگ ایک ٹرک گزارنے کے لیے پوری سرنگ بنا سکتے ہیں اور اتنی رازداری کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر حجرے کے نیچے کوئی حجرہ ہو، کوئی تہہ خانہ ہو اور ہمارے اندر آنے سے پہلے الارم سن کے سب انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہوں۔ اتنا عمدہ اور کارآمد خیال تیری عقل میں کچھ پہلے آ جاتا تو شاید ہم اس صورتحال سے دو چار ہونے سے بچ جاتے۔ میں نے کہا، انہوں نے تمام حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے۔ محسن بولا، ظاہر ہے اس بات کا خیال رکھنا یہ لوگ نہیں بھول سکتے تھے کہ اچانک چھاپا پڑ جانے کی صورت میں وہ خود کہاں جائیں گے اور مال کو کہاں چھپائیں گے۔ افسوس یہ سب ہمیں وقت پر نہیں سوجھا۔ میں نے کہا، لیکن جو ہونا تھا اسے کیا رونا؟ اب یہاں سے نکلیں کیسے؟ ہم واقعی چوہوں کی طرح یہاں بند ہو گئے ہیں۔ محسن سپاٹ دیواروں کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کر بولا، ہم ابھی تک گفتگو کے معاملے میں بہت محتاط تھے اور باری باری اپنا کان ایک دوسرے کے ہونٹوں کے سامنے رکھ کر اتنی دھیمی آواز میں بول رہے تھے کہ مائکرو فون اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تب بھی ایک لفظ نشر نہیں ہو سکتا تھا۔ چھت کے وسط میں گنبد کی وسیع گولائی تھی، اس کے فٹ نیچے کھڑکی میں ایک شیشہ تھا جس سے باہر کی روشنی تو آتی تھی مگر گرد رک جاتی تھی۔ جو گنبد باہر سے گہرا نیلا تھا وہ اندر سے انڈے کی طرح سفید تھا۔ محرابی دریچوں میں سرخ، نیلے، زرد اور سبز رنگ کے شیشے تھے، چنانچہ اس وقت گنبد کے زیریں حصے کے ساتھ ساتھ ایک رنگین جھالر سی دکھائی دیتی تھی۔ باہر شام کی روشنی ابھی باقی تھی لیکن کچھ دیر میں اندھیرا ہونے والا تھا۔ ہمارے لیے کسی سہارے کے بغیر دیواروں پر چڑھنا اور شیشے توڑ کے دریچوں سے باہر نکلنا بالکل ناممکن تھا۔ ہم نے نیک محمد کو شام تک انتظار کرنے کو کہا تھا۔ میں نے مایوسی سے کہا، وہ رات تک انتظار کرے گا اگر پکڑا نہ گیا۔ محسن بولا، معلوم نہیں دلاور سچ کہتا تھا کہ وہ باہر موجود ہے۔ میں نے کہا، یا دھوکہ دے رہا تھا اور وہ اوپر چڑھا بیٹھا ہے۔ محسن نے اوپر دیکھا، کیا تو اپنا نشانہ آزمانا نہیں چاہتا؟ تیرا مطلب ہے اس روشنی کو گل کر دوں؟ میں نے ریوالور نکالا۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو روشنی کو گل کرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ محسن بولا، کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے، یہ نہ ہو کوئی اس روشنی کے دائرے کو گھما کر ہم پر لے آئے۔ اندھیرا زیادہ مؤثر پناہ فراہم کرتا ہے۔ رائٹ، میں نے کہا، تو بھی نکال اپنا ریوالور، ایک ساتھ فائر کریں گے۔ اس طرح تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کس کا نشانہ خطا ہوا۔ ہم یہاں آپس میں نشانہ بازی کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم صرف ایک کوشش میں کامیاب ہو جائیں، گولی کسی کی بھی لگے، دوسری کوشش پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ محسن نے سر ہلایا اور اپنا ریوالور نکال لیا۔ ہم نے نشانہ لے کر چند سیکنڈ تک انتظار کیا، پھر میں نے 1 2 3 کہا اور اندر 2 فائروں کی آواز گونجی۔ مزار یکلخت تاریک ہو گیا اور گنبد کے گرد بنی ہوئی محرابی دریچوں کی رنگین جھالر پہلے سے زیادہ روشن دکھائی دینے لگی۔ میں نے محسن سے کہا کہ وہ دیوار سے لگ کر ایک دروازے کے قریب کھڑا ہو جائے، خود میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دوسرے دروازے سے جا لگا۔ دلاور، میں نے چلا کر کہا، تم نے دیکھا میں باہر نکل گیا۔
میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ باہر نکلنے کے راستے بند کر کے کسی حصار میں قدم رکھ دوں۔ میں چوہے دان میں پکڑا جانے والا چوہا نہیں ہوں دلاور۔ میں نے چند سیکنڈ جواب کا انتظار کیا، مگر روشنی کے ساتھ ہی آواز بھی گم ہو گئی تھی۔ شاید اسی روشنی کے ساتھ سپیکر تھا یا ہم دونوں میں سے کسی ایک کی گولی نے ساؤنڈ سسٹم کو اڑا دیا تھا۔ تاہم میں نے اس امکان کو مسترد نہیں کیا کہ مائکروفون بچ گیا ہو اور دلاور ہماری آواز سن سکتا ہو لیکن جواب نہ دے سکتا ہو۔ مکمل خاموشی میں سانس روکے میں ہمتاً گوش رہا۔ 1 منٹ گزر گیا، پھر میرے کانوں نے دیوار کی دھمک سنی۔ میں نے دیوار سے کان لگا دیے۔ ایسا لگتا تھا کہ اسی دیوار کے کسی حصے سے زینہ منسلک ہے جس پر کوئی بہت تیزی سے نیچے اترتا آ رہا ہے۔ میں تیزی سے آگے بڑھا۔ خود محسن نے میری تقلید کرتے ہوئے دیوار کی آہٹ سن لی تھی۔ 2 دروازوں کے درمیانی فاصلے کو اس نے طے کیا اور باقی 2 کو میں نے دیکھا۔ آواز ایک دروازے کے بالکل پیچھے سنائی دی تو میں رک گیا اور میں نے محسن کو ہاتھ سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ محسن دیوار کے ساتھ ساتھ پھسلتا ہوا آیا۔ ابھی وہ دروازے سے کچھ فاصلے پر تھا کہ دروازہ ایک دم کھل گیا اور بیک وقت 2 افراد نے اندر آتے ہی ہمارے چہروں پر ٹارچ سے روشنی ڈالی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس کے پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، مگر ہم نے اندازے سے وار کیا۔ ان دونوں کی پوزیشن ہم نے دروازہ کھلتے ہی دیکھ لی تھی۔ محسن نے ایک کے سر پر سٹین گن کا بٹ مارا۔ میں نے اس کی دردناک آواز سنی، ہائے میں مر گیا۔ پھر وہ فرش پر گرا۔ دوسرے نے میرا ہاتھ اٹھتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے گولی تو چلائی مگر وہ میری ضرب سے نہ بچ سکا۔ میرے بائیں ہاتھ میں شانے سے ذرا نیچے آگ بھر گئی اور میں سمجھ گیا کہ گولی ضائع ہو گئی ہے۔ یہی گولی چند دن سینے کی طرف آتی تو میرے دل میں جگہ بنا لیتی اور میرے لیے قبر میں جگہ بن جاتی۔ بازو میں پیوست ہو کے بھی گولی زیادہ نقصان کا سبب بن سکتی تھی۔ اگر بازو کی ہڈی ٹوٹ جاتی تو میں مہینہ بھر اس ہاتھ کو گلے کا ہار بنا کے پھرتا اور ہڈی کا چورا ہو جاتا تو شاید بائیں بازو کا نہ رہتا، یا میرے جسم کے جینون پارٹس میں ہڈی کی جگہ سٹین لیس سٹیل کی راڈ شامل ہو جاتی۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ ہڈی محفوظ ہے اور جتنی تکلیف ہے وہ گوشت کے پھٹ جانے سے ہے۔ تھوڑی سی سرجری اور ڈریسنگ اور معمولی سے علاج کے بعد زخم کا مندمل ہو جانا یقینی تھا۔ میرا زخم ہوردہ ہاتھ اپنا کام بہرحال کر گیا تھا۔ میں اس شخص کی صورت بھی نہیں دیکھ سکا تھا جو اس ضربے کاری کا شکار ہوا۔ میں اس وقت اپنے دشمن کو رعایت دے کر خطرہ مول لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرا وار مہلک ثابت ہوا۔ اس شخص کی گردن ہانسی آواز کے ساتھ ٹوٹی، اس کے حلق سے ایک ہچکی سی نکلی، پھر ٹارچ فرش پر گری۔ وہ شخص خود فرش پر گرا تو مر چکا تھا۔ بغیر دیکھے مجھے اس کا یقین آ چکا تھا۔